اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس کس پہلو سے مفید ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو موعظہ بھی ہے، نصیحت، واعظ سے بنا ہے لفظ، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روگ ہیں ان کا مداوا، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدی، اور ہدایت، رہنمائی، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ اس کے بعد فرمایا، میں ان 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا، لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، جشن منائیں کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوئی، ہمیں عطا ہوئی۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں جو بھی انسان جمع کرتا ہے۔ هو خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقش ہے، ان سب سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقی، کہیں زیادہ قابل قدر شے یہ۔ خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ۔ اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اصل شے ہدایت، رہنمائی۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے، اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ لفظ ہدایت کو 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، اور ہدایت بھی بالکل روشن، مبرہن، بینات، ایک پیچ نہیں، کوئی معمے حل نہیں کرائے گئے، کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا۔ تو اصل تو ہے ہدایت اور رہنمائی، لیکن یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ اس سے پہلے 2 الفاظ لائے، اس کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جیسے چونکہ میں بھی کبھی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس حوالے سے یہاں کئی میرے سابق میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو، جذب ہو جسم میں، تبھی تو مفید ہوگی۔ بڑی سے بڑی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ ہدایت، بہترین سے بہترین حکمت، اگر دل سخت ہو گیا تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ دل کی سختی جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ حدیث میں بھی آیا ہے ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے۔ کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آ جاتی ہے، اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں وہ تمثیل ہے رونگٹے کھڑی کر دینے والی، کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی جتنا کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ فإن من الحجارۃ لما یشقق فیخرج منہ الماء وإن منها لما يهبط من خشیۃ اللہ۔ مجھے صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ تمثیل یہ ہے، بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، مذہبی لوگ، کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اور ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو وہ بھی ہے جو شک ہو جاتے ہیں، پانی نکل آتا ہے، چشمہ پھوٹ بہتا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کے دل پر اگر یہ سختی آ جائے تو اب پہلی ضرورت ہے دل کو نرم کرنا، اور اس دل کو نرم کرنے کے لیے ضرورت ہے واعظ کی۔ وہ واعظ کہ جو آج ہمارے ہاں بڑی ہی تحقیر والی بات بن گئی ہے، واعظ ہو رہا ہے، یعنی واعظ کوئی عمدہ شے نہیں ہوتی، واعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، کوئی عقلی باتیں ہو، کوئی ریشنل اپروچ ہو، کوئی منطقی بات ہو،
واز کے بارے میں تو بڑے ہی ایک استحقار کے انداز میں کہا جائے یہ واز فرما دو، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ واز کی بڑی ضرورت ہے۔ دل نرم ہوگا تبھی وہ جذب ہوگا کلام، اس میں داخل ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے وہ زمین جس کے اوپر کہا جاتا ہے سخت، کتنی بارش برس جائے وہ پانی ادھر ادھر چلا جائے گا، جذب ہوگا، لہذا اس کی تو سب سے پہلی شے ہے دل کو نرم کرنا۔ ایک حدیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے واز فرمایا، خطبہ دیا، جس کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ جس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی آپ جیسے کہ یہ کلام آپ کا جیسے کسی کو ودا کیا جا رہا ہو، رخصت کیا جا رہا ہو، کوئی ایسی بات ہے تو مزید وصیت فرمائیے، مزید نصیحت فرمائیے۔ تو واعظ کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، واعظ قابل حقارت شے نہیں ہے، انسان میں عقل ہی نہیں ہے، جذبات بھی، جذبات کو خود ایک غذا کی ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی عظیم اکثریت جذبات ہی کی راہ سے اپروچ کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جنہیں آپ انٹلیکچوئلز کہیں، انہیں تو واقعتاً ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان پر واعظ اثر انداز نہیں ہو، ان کے لیے ضرورت ہے برہان کی، دلیل کی، استدلال کی، منطق کی، لیکن عظیم اکثریت انسانوں کی اس کے اندر جذبات اور اس جذبے کو اپیل کرنے والی شے۔ اب مجھے یاد آ گئی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو موم کرنے والی شے کیا تھی؟ کتنے سخت انسان۔ آخری فیصلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے لوگ طے نہیں کر پائیں گے، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور محمد کا جادو چلتا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت چونکہ ٹرائبل معاشرہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے آپ کے چچا ابو طالب، and he was the head of the clan۔ ٹرائب تو تھا قریش، یہ قبیلہ تھا، اس میں کلینز تھے، جیسے وٹوؤں میں مانے کے، لالے کے، شامت کے، اب یہ چھوٹے چھوٹے گھرانے تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر اس خاندان کا ایک سربراہ، اگر اس کے کسی فرد کے خلاف اقدام کیا جائے تو پورے خاندان کو گویا کہ چیلنج کیا گیا، اور ابو طالب حضور کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ لہذا قریش کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ہم اگر محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام کریں تو ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی قریش میں، اور اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کینٹ اسٹینڈ، پورے عرب میں جو ان کا مقام تھا، جو دبدبہ تھا، جو انہیں حیثیت حاصل تھی، اگر آپس میں لڑ پڑیں گے تو یہ چیز تھی جو مصلحت کے تحت روک رہی تھی قریش کو حضور کے خلاف کوئی فیصلہ کل قدم وہ اٹھا نہیں پا رہا۔ لیکن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا کہ کموٹ میں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں اب ایک دفعہ تو یہ جھگڑا چکا کیا، تلوار لے کے نکلے۔ راستے میں ایک صاحب مل گئے کہ جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے تیور دیکھے، عمر بن الخطاب جس بات کا فیصلہ کر لے کر گزرنے والا، بڑی حکمت سے ڈائیورٹ کیا، کہاں چلے؟ بس میں اب قصہ چکانے جا رہا ہوں، یہ روز کی کل جو ہے اب ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے جو تیور دیکھے، فرمایا کہ تمہاری تو اپنی بہن ہی مان لے آئی، تمہارے بہنوئی مان لے آئی۔ اب وہ جو جلال اور غضب اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس کے ساتھ وہ گئے ہیں اپنی بہن کے گھر، اور جس طرح مارا پیٹا ہے بہنوئی کو بھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ، ایک جملہ نکلا ہے بہن کی زبان سے، لہو لہان ہو گئی ہے بہن، بھائی اور بہنوئی بھی۔ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں۔ ایک جملہ ہے، موم کی طرح پگھل کر رہ گیا عمر۔ اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی، کوئی منطقی اپروچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرسٹ نہ اترے گا، لاکھ موتی بکھیرتے رہیے، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرسٹ کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح۔ کیوں بجان در رفت جان دیگر شبد، جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے تب تو انقلاب آ جائے گا، اترے تو صحیح۔ اس کے لیے اس کرسٹ کو توڑنا ضروری ہے۔ لہذا پہلی شان قرآن حکیم کی اس آیت میں آئی موعظۃ۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے واعظ کے اعتبار سے بھی وہ ناقدری کی ہے قرآن کی کہ اس کو واعظ کے میدان سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور آج کی بات نہیں، آج تو خیر واعظ ہی کو گالی بنا دیا گیا، لیکن بہت عرصے پہلے واعظ بھی ہوتے تھے تو وہ مثنوی مولانا روم سے ہوتی تھی۔ علامہ اقبال نے جو مرثیہ کہا ہے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از ضعیف و ساد و مرسل کارے ہو، از خطیب و بیلمی گفتارے ہو۔ واعظ ہوتے تھے بڑی ہی کمزور حدیثوں کے بل پر، بڑی ہی
بے سروپا روایات اور حکایات کے بل پر یا اشعار کے بل پر قرآن، حالانکہ سب سے بڑا موعظہ، واعظ، نصیحت۔ تو پہلا لفظ یہ ہے۔ اب آگے چلیے، شفاء لما فی الصدور، اندر جذب ہوگا تو اب اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کا ازالہ ہوگا۔ یہ کون سے بیماریاں ہیں؟ کہنے کو تو ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، حب دنیا، یہ سب سے بڑا روگ ہے۔ اس کا سب سے بڑا مظہر حب مال، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک اور مظہر حب جاہ، اقتدار کی حوث، میرا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت کی طلب۔ یہ ہے وہ تمام روگ۔ ان روگوں کا علاج قرآن ہے، شفاء لما فی الصدور۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روگ نہ نکلیں گے تو قرآن کو بھی انسان کاروبار بنائے گا۔ علم را برتن زنی مارے بود، وہی علم ہے کہ جو انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا، یارے بود نہیں ہوگا وہ جب تک کہ اندر سے یہ روگ نہ نکلے ہوئے۔ اس کو بھی حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، اس کو بھی شہرت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، اسے بھی اقتدار ایسا نہیں، قرب اقتدار کا ذریعہ بنا۔ قریب تو پہنچے، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، کہیں تو موقع ملے۔ علم اور اعلیٰ ترین علم، فتویٰ فروشی بھی ہوگی، دین فروشی ہوگی، جب تک کہ یہ اندر کے روگ نہ نکلے۔ لہذا دوسرا مرحلہ، اس اصل کام سے پہلے ہدن، ہدایت تو تب ہوگی جبکہ پہلے یہ جذب ہو کر اندر کے گند نکالے، ان کا ازالہ کرے۔ حب دنیا کی جڑ کاٹے، حب مال کی جڑ کاٹے، حب جاہ کی جڑ کاٹے، شہرت کی طلب کی جڑ کاٹے۔ اگر یہ جڑیں رہ گئیں تو یہ علم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفید نہیں، الٹا مضر، یہ اسی دنیا کے کمانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اگر یہ ازالہ ہو گیا، یہ تنقیہ ہو گیا، اب ہے ہدی و رحمت للمؤمنین۔ اب یہ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے ایک ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لیول۔ اب یہ ہدایت مفید ہوگی۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب یہ ہدایت مفید ہوگی، اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت۔ یہ چار الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر عتم۔ فبذالک فلیفرحوا، فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے۔ فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جب کہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا۔ یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں۔ فرق، فلق، یہ تمام الفاظ جو ہیں، فرح، آدمی خوشی سے پڑ رہا، جامے سے باہر ہو رہا، پھولے نہیں سما رہا، اس لیے یہ اچھے سینس میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، اب کیا کہوں، لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا، کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا۔ اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں، اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشنز ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات۔ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی ہے، حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کرتا۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ تو اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش، در نمی سازد با قرآن محفل۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے،
قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال، بس آتشز شعر عراقی دردش، عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر محسوس ہوتی ہے۔ در نمی سازد بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا، اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے مولانا رومی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ ای قدر گفتیم باقی فکر کو، ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ عرض کر دیا گیا، اب آگے غور کیجئے، سوچئے، فکر کو ہم کیا کر رہے ہیں، اس قرآن کا مقام ہم نے کیا سمجھا ہے، اس قرآن سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ بآیاتش ترا کار جزئی نیست کہ از یاسین او آسام میری، اس قرآن کی آیات سے تمہارا یہی سروکار رہ گیا ہے کہ عالم نظام میں سورہ یاسین سنا جان آسانی سے نکل جائے، مشکل جو ہے مرحلہ آسان ہے، یہ صرف ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ایک آلہ بن گیا۔ کیا کر رہے ہیں اس قرآن کے ساتھ، اس کی قدر و قیمت کا کیا اندازہ ہم نے کیا۔ بہرحال جو بھی ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، 90 آ گیا، اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی۔ اور پہلی جو 2 تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن، اور وہ بھی اصل میں ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کا کام تھا۔ بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاں، رقص و موسیقی، تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دیں، الاٹ۔ 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کہا، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو، یہ جشن تھا۔ اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ہدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر سکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا۔ ایک خلق کے بعد دوسری خلق، تخلیق کے بعد مراحل ہے اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ غیر مخلقہ، پھر اس کو جو اور پھر خلقا آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے۔ اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضربہ سلام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے۔ فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے، 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے، یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ایبڈومینل وال ہے۔ دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار ہے۔ تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات، اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی ایمبریولوجی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے۔ کیتھل مور جو کہ ایمبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن۔ تو 3 پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے، اس کا منہ قلم تو اللہ ہی ہے نا، شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے، اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا بعد خلق، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے، لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے، اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کے روش اختیار کرو، چوائس از یورس۔ لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر، راضی وہ ہوتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہے تمہارے سینوں میں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا خوله نعمة منه، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خوله اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے. وجعل للہ اندادا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے. لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. قل تمتع، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ جو مزے ہیں وہ لوٹ لو بے کفر کا، اپنے کفر کے ساتھ. قلیلاً، لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو. انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ. اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک. وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا. مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس میں. اب من ہوا قانت آناء اللیل، بلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدن و قائمن، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے. یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے. وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. بس آگے کچھ نہیں. مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کا من ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے، لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے. کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے؟ انما يذكر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کی راہ پر روش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے. اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا. یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی. اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں. قل انی امرت، اور دیکھیے پھر وہ شروع کا مضمون تھا، یہ اس صورت کا عمود ہے، اس طرح بار بار آئے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر دوں. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں. رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل. عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت. رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط. اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت. اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اطاعت، ہم وقت اطاعت. غلامی، عبد کے معنی غلام. چنانچہ یہ لفظ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے.
اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہے، ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن اطاعت کر رہے تھے۔ لیکن کسی کی محبت کے سرجمے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جائے۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، کہیں جو جھک جانا، رکوع کرنا، کہیں سجدہ کرنا، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کے مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی تنخواہ لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو نہیں دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے، یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل جائے۔ یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورى۔ تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں، خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوں، اگر میں معصیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں، حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر وہی۔ حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہمارے نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے، ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں۔ یہ تو کمال اللہ کا ہے، فصاحت و بلاغت کا، کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے۔ پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو، تمہاری مرضی ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے، پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے، لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر، تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو؟ خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے۔ تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا، اپنے اہل و عیال کو، ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے۔
लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार, उनके लिए होंगे, उनके ऊपर से भी बादल होंगे, तय बर तय ज़ुलल आग के, व मिन तहतिहिम ज़ुलल, और उनके नीचे भी आग के भभके होंगे और वो भी तह पर तय होंगे। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादा, ये है वो शे कि जिससे अल्लाह डरा रहा है अपने बंदों को। या इबादे फत्तकून, ऐ मेरे बंदो बस डरो, बचो, इस आग से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। वल्लज़ीना इज्तनबू ताग़ूत अन यअबुदूहा, वो लोग कि जिन्होंने ताग़ूत का इनकार किया, उनसे किनारा कशी कर ली, उनकी बंदगी नहीं की। और ताग़ूत का सूरह बकरा से पढ़ते हुए मार रहे हैं, फमन यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, जो भी अल्लाह की इताअत से सरताबी कर रहा है वो ताग़ूत है। तगा किसे कहते हैं? तुग़यानी। दरिया अपनी हद में बह रहा है, क्या खूबसूरत मंजर है, और वो हद से बाहर निकला, तुग़यानी आ गया। ये इंसान अल्लाह की बंदगी की हद में रहे, बहुत अच्छा है, अल्लाह का खलीफा है, अशरफुल मखलूकात है, और बढ़ गया आगे और अल्लाह की हुदूद के अंदर दाखिल हो गया, अपने नफ्स को बना लिया मुता या किसी और को बना लिया मुता, खुद हाकिम बन बैठा या किसी और की हाकिमियत का कायल हो गया, अल्लाह से आजाद होकर, तबाही है, बर्बादी, वो तागूत है। तो जिन लोगों ने भी किनारा कशी कर दी इससे कि वो तागूत की बंदगी करें, वह अनाबू इल्लाह है, और उन्होंने रुख कर लिया अपना अल्लाह की तरफ, रुजू कर लिया, लहुमुल बुशरा, उनके लिए बशारत है। फबश्शिर इबादे, तो ए नबी मेरे ऐसे बंदों को बशारत दे दी। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, ये जो अब अगली आयत आ रही इसको गौर से सुनिए। फबश्शिर इबादिल लज़ीना यस्तमिऊन क़ौला फयत्तबिऊन अहसना, जो लोग के कलाम सुनते हैं, बात सुनते हैं, और फिर जो उसका बेहतरीन रुख होता है, बेहतरीन पहलू होता है, उसकी पैरवी करते हैं। यानी ये कि दीन जिसकी तरफ के अल्लाह ताला तुम्हें बुला रहा है, इसके भी दर्जे हैं। एक दर्जा है सिर्फ इस्लाम का, एक उससे ऊंचा दर्जा है ईमान, एक सबसे ऊंचा दर्जा है ihसान, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो अच्छे से अच्छे दर्जे की तरफ जाने की कोशिश करो। हमारा मामला क्या है दुनिया में? तो हम समझते हैं कि अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर है, जुस्तजू की खूब से है, खूब तक कहां। और दीन में हम कहते हैं जरा और कम पर भी गुजारा हो जाए, कहीं और थोड़ी रियायत करके पीछे चले जाएं, पास हो जाए किसी तरह, कम से कम के लिए। ये है हकीकत जो कि बरक्स रविश होनी चाहिए। फयत्तबिऊन अहसन, अजीमत का रास्ता इख्तियार, बेहतर से बेहतर के लिए एम हाई, दीन के मामले में भी अपना इरादा जो रखो ऊंचा रखो। यस्तमिऊन अलक़ौल, जो बात सुनते हैं, फयत्तबिऊन अहसन, जो उसकी अहसन तरीन जो उसके अंदर जो पहलू है उसको उसका इत्तिबा करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये है वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है। व उलाइका हुमुल अलबाब, और यही वो लोग हैं कि जो उलुल अलबाब है, होशमंद है, अक्लमंद है। अफमन हक़्क़ा अलैहि कलिमतुल अज़ाब, और यहां फिर वही आ गया, भला वो शख्स कि जिस जो मुस्तहिक़ हो चुका है, जिस पर लागू हो चुकी है अजाब की बात, यानी जो मुस्तहिक़ हो गया अजाब का, इसके बाद क्या फिर छोड़ दिया गया। कमन हुआ फिल जन्ना, क्या वो बराबर हो जाएगा उस शख्स के कि जो जन्नत में जाने वाला? ये गोया कि यहां पर महदूफ है। अफान तुल्किदु मन फिन्नार, तो ऐ नबी क्या आप उसको निकाल सकेंगे आग से? उसके ऊपर तो अल्लाह की तरफ से वो कानून आयद हो गया, दफा लग चुकी। जैसे आप कहते हैं उस पर तो दफा 302 लग गई, तो जिन लोगों पर वो दफा लग चुकी है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये लोग उस मकाम को पहुंच गए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को, कि अब इनके दिलों पर मोहर कर दी गई, अब ये ईमान नहीं लाए, तो उनको ऐ नबी आप उनको अब आग से निकाल नहीं सकते। लाकिन लज़ीना तक़ौ रब्बहुम, लेकिन वो लोग कि जो लोग अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, लहुम गुरफुन मिन फौक़िहा गुरफुन मबनिय्या, उनके लिए तो बाला खाने होंगे, उनके ऊपर और बाला खाने होंगे, एक दूसरे के ऊपर। अल्लाह ताला जन्नत के स्काई स्क्रैपर्स देगा, जैसे कि आज आप देखते हैं 102 मंजिलें और 110 मंजिलें चली जा रही हैं, तो गुरफुन मिन फौक़िहा गुरफुन, बाला खाने और बाला खानों पर बाला खाने, मबनिया जो चुने हुए होंगे एक दूसरे के ऊपर, तजरी मिन तहतिल अनहार, उनके दामन में नदियां बहती होंगी। वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है जो हो चुका, ला युखलिफुल्लाहु मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई मान, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फसलकहु यनाबिया फिल अर्द, फिर उसको चला दिया चश्मों की शक्ल में जमीन में, सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन, फिर उनके जरिए से निकालता, उसके जरिए से निकालता है वो खेती को, मुख्तलिफन अलवानुहु, जिसके रंग है मुख्तलिफ, सुम्मा यही जो फिर वो खेती जो है तैयार हो जाती है, बड़ी उसकी शान शौकत होती है। फतराहु मुस्फर्रन, फिर देखते हो कि वो जर्दी माइल हो गई। सुम्मा यजअलुहु हुतामा, फिर वो खेती कट गई और अब यूं समझिए कि वहां खाक उड़ रही है, या ये कि तूड़ी के को तिनके कहीं कहीं पड़े हुए नजर आ जाएंगे, चूरा हो गई। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब, इसी के अंदर है याद दहानी और सबक होशमंद लोगों के लिए। यही मामला तुम्हारा है
جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، آساب جو ہے اور جو قوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا۔ تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50 60 30 40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے، وہ بھی لائف ہے یہ بھی لائف ہے۔ دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف، بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں، باٹنی ہے تمہارا بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف۔ افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حضرت کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے، اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے، ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے، حدیث قرآن ہے، حدیث ہے، حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا، ایسے حدیث کا لفظ صحیح ہے، حدیث رسول ہے، وہ کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے۔ بہترین حدیث قرآن ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں۔ اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 7 جگہ تو قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے، کچھ نہ کوئی فرق ہے، لیکن یہ کہ 7 جگہ آ رہا مشابہ تو ہے نا۔ قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و ابلیس کا تذکرہ جو مل جائے گا ہر روز میں۔ تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں، صورتوں کے جوڑے ہیں، مسانیاں دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں، جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پھر وہی حدیث کا موضوع ہے، کا اسلوب ہے، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو روکتا ہے اپنے منہ سے، آگ کی لپیٹ آ رہی ہے، آگ کے جو ہے ٹھپیرے آ رہے ہیں، اور وہ کیا کرے، چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ، اپنے چہرے سے روکتا ہے سوء العذاب، عذاب